الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم کہ اس نے مجھ ناچیز کو پھر سے موقع عنایت کیا ہے کہ دین کی کچھ باتیں کرنے کی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکالے جو آپ کو بھی نفع بخش ہو اور مجھے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر آ جائیں، پہلے صف مکمل کریں پھر دوسرے صف، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے یہاں کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں، پھر اس کی جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہ ہمیں جہاں بٹھاتا ہے ہم وہیں بیٹھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہی طریقہ ہے نا، ایک مہمان کے یہاں مہمان بن کر گئے، اب میزبان کہہ رہا ہو کہ آپ اس کمرے میں آئیے، آپ دوسرے کمرے میں داخل ہوں گے، تو اگر زبردستی داخل ہوں گے آپ کو بدتمیز سمجھے گا۔ تو یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کہتا ہے جو آ کر پہلے صف میں بیٹھتا میں اسے زیادہ نیکی دیتا ہوں۔ اگر کوئی میزبان یہ کہہ دے جو اس کمرے میں بیٹھے گا اسے انتظام جو ہے 4-5 قسم کے ملیں گے، ناشتے میں انتظام اچھے خاصے ہوں گے اس کمرے والے کے لیے، اور دوسرے کمرے والے کے لیے اس سے کم، اور تیسرے کمرے والے کے لیے اس سے کم۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے مہمان سب کہاں گھسیں گے؟ میزبان کے پہلے ہی کمرے میں گھسیں، یہاں جگہ پہلے مل جائے۔ اگر یہاں فل ہو گیا تو یہ جا کر دوسرے کمرے میں اپنی جگہ تلاش کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے نیکی جو ہے دکھتی نہیں ہے۔ اب وہ جب دکھے گی اس وقت کمانے کا موقع نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ نیکی جب دکھے گی ہمیں اس وقت آپ کو کمانے کے لیے موقع نہیں دے گا اللہ نے ابھی موقع دیا ہے کہ جتنا کمانا ہے کما لو۔ اب وہ دکھتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے لوگوں کے دل میں قدر نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے سب میں بیٹھتا میں اسے زیادہ نیکی دیتا، اس کے بعد والے کو تھوڑا کم، اس کے بعد والے کو تھوڑا کم، اس کے بعد والے کو اس سے بھی کم۔ تو پہلے صف کا ابھی بھی جگہ خالی ہے، اور آپ لوگ شاید نیکی کمانا نہیں چاہتے۔ جسے کمانا ہے وہ پہلے صف کو مکمل کر لیں۔ دائیں جانب آپ کے جگہ خالی ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں بھائی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، تو اس کے حساب سے بیٹھنا پڑے گا نا، پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم تو دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کرنے کا، تم کیا کرتے ہو؟ دعویٰ کرتے ہو میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کو ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرتے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ ثابت کیا کرو؟ میرے محبوب، میرے پیارے، میرے لاڈلے، میں نے جس کو سب سے زیادہ محبت کی اسے آخری نبی بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تم اس کے طریقے پر چل کر دکھاؤ، تب میں مانوں گا تم مجھ سے محبت کر۔ تم اگر اللہ کے رسول کی سنت پر، اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر، لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہو تو تم نے اللہ سے محبت کی ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے کہا جو بات نبی کہتے ہیں وہ حدیث بن جاتی ہے۔ پھر یہ جو علماء کرام ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، فرمان یہ ہے، فرمان یہ ہے، آپ لوگ سنو عمل کرو، سنو عمل کرو۔ گزشتہ موقع پر
اخلاق، اچھے اخلاق پر بات چل رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ اچھے اخلاق پر بات چل رہی تھی۔ آج کل دنیا کے اندر اگر سب سے کمی ہے اخلاق کی کمی ہے۔ آج دنیا اسی پر تباہ ہے، تھوڑا سا مال آیا اکڑ آ گئی، اخلاق نہیں رہے۔ اب وہ بڑے کو بڑا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا تھا کہ گھر میں یہ پیغام ہمیں دیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جس لڑکے کے پاس زیادہ دولت ہو اس کی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بڑا لڑکا ہے لیکن اس کی دولت نہیں ہے، وہ غریب ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہم نے کہاں کھو دیا؟ یہ پیغام ہم نے کہاں سے لیا؟ ہر گھر میں دیکھو لڑائی چل رہی ہے، بیوی شوہر کو ماننے کو تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب شادی کا موقع آیا تو جب لڑکی دیکھنے گئے تو لڑکے کی خواہش رہی کہ ڈیمانڈ میں مجھے بائک چاہیے، کار چاہیے، دولت مند لڑکی چاہیے، خوبصورت لڑکی ہو۔ اخلاق کسی نے نہیں دیکھا، اخلاق کسی نے نہیں دیکھا۔ ہر کسی کو دولت کی بھوک نے شادی کرا دی۔ اور اللہ کے نبی حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، اے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کان کھول کر سن لو، خاص کر کے نوجوان جو ابھی شادی نہیں ہوئے ان کے لیے خاص کر کے یہ پیغام ہے میرے نبی کا۔ اللہ کے نبی حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کی لالچ میں آ کر، دولت کی خواہش میں کسی سے نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک دن ایسے وقت میں پہنچائے گا کہ وہ فقر فاقہ والی زندگی گزارے گا۔ فقر فاقہ والی زندگی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کا نبی جھوٹ بول سکتے؟ ارے ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو نبی کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب جس کے دل میں خواہش ہو گئی کہ یہ دولت مند لڑکی ہے، اس سے شادی کروں گا تو میں بڑا آدمی ہو جاؤں، لڑکی والوں کی یہ خواہش رہی کہ یہ دولت مند لڑکا ہے، اس سے اگر ہماری بیٹی دیں گی بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی۔ افسوس کی بات ہے پھر معاملہ کیا آتا ہے، لڑکے کے پاس دولت تھی، لڑکی والوں نے دولت دیکھ کر بیٹی دے دی، دولت دیکھ کر بیٹی دے دی، شادی کر دی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال کے بعد لڑکا جو ہے قرض میں ڈوب گیا، اس کی حالات خراب ہو گئے، اب یہ فقیر والی زندگی گزارنے لگا۔ اب لڑکی اس سے خوش نہیں، کیسے خوش ہوگی؟ وہ تو اس کا دولت دے کر آئی تھی۔ ارے جو حقیقت بول رہا ہوں نا بھائی، لڑکی کیا دیکھ کر آئی تھی؟ دولت دیکھ کر، بڑا نوکری والا ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑے گھر ہیں اس کے۔ اب پتہ چلا کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ گھر بیچنا پڑ رہا ہے۔ لڑکی جب شادی ہو کے آئی اس وقت اس کی زندگی جو عیش و عشرت میں گزرنے لگی، خواہشات پورے ہونے لگے، اچھے اچھے کھانے روزانہ، اچھے اچھے کپڑے روزانہ پہن رہی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شوہر غریب ہو گیا۔ اب لڑائی شروع ہو گئی کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب میں تمہارے ساتھ، اب اسے کسی اور سے عشق ہو جائے گا یا کسی اور مالدار سے اس کی محبت ہو جائے گی، کیونکہ اس سے آپ کو محبت نہیں تھی، وہ صرف آپ کی دولت سے محبت کر کے آئی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جب شوہر کی غربت آتی ہے تقریباً بیویاں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، خوشیوں میں ساتھ رہیں گی، غم آتے ہی کہیں گے نہیں ہمیں الگ کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں۔ ابھی ایک واقعہ کچھ دن پہلے سننے میں آیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کہتا بیوی کو طلاق دے دیا، تو اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد مرتبہ اس نے اپنے طلاق کا مطالبہ پیش کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا، طلاق پھر بھی نہیں دے رہا تھا،
لوگوں کے سامنے اس نے مجمع کے سامنے یہ کہا اگر ایک باپ کا بیٹا ہے تو مجھے طلاق دے کر دکھا. تو میں نے غصے میں آ کر طلاق دے دی, کیونکہ میں غربت میں پہنچ چکا تھا, میرے حالات خراب ہو چکے تھے, میری بیوی اب میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. ایک دور تھا, پہلے کے دور کی بات بتاؤں, ہم نے کبھی اپنی تاریخ اٹھا کر نہیں پڑھی. حقیقت یہ ہے اگر تاریخ اٹھا کے پڑھتے تو ہمیں علم ہوتا. ایک بادشاہ گزرے, معلوم ہے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز. کیا نام ہے؟ جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عورت شوہر اور بیوی کی لڑائیاں, تو مجھے عمر بن عبد العزیز کی یاد آ گئی. عمر بن عبد العزیز, ان کی بیوی فاطمہ. فاطمہ کون ہے؟ وہ بھی بادشاہ کی بیٹی, شہزادی عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی, اور وہ کم سے کم 6-7 نسل سے وہ شہزادی تھی. اس کا باپ بادشاہ عبد الملک, اس کا دادا بادشاہ مروان, اس کا بھائی بادشاہ ولید بن عبد الملک, اس کا دوسرا بھائی بادشاہ سلیمان بن عبد الملک, اس کا تیسرا بھائی بادشاہ ہشام بن عبد الملک, چوتھا بھائی بادشاہ یزید بن عبد الملک, اور خود شوہر بادشاہ عبد العزیز عمر بن عبد العزیز. کیا زندگی گزاری ہے. عمر بن عبد العزیز کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ مدینہ کے گورنر بنائے گئے ولید بن عبد الملک کے دور میں. مدینہ کے گورنر بنے. جب گورنر بنے وہ پہلے سے ہی ایسی زندگی گزار رہے تھے, بڑی امیر کبیر والی زندگی. باپ گورنر تھے مصر کے, عمر بن عبد العزیز کے والد مصر کے گورنر تھے, اور ولید کے دور حکومت میں انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا. بڑی عیش و عشرت والی زندگی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبد العزیز سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنتے تھے. ان کے جب کپڑے جاتے تھے کم سے کم 30 اونٹوں پر صرف کپڑے جاتے تھے. بتاؤ, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز کے جسم میں جو کپڑا ایک مرتبہ دیکھ لیا دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اور عطر کے اتنے خواہشمند تھے, اتنی قیمتی عطر استعمال کرتے تھے, کہتے تھے کسی گلی سے اگر گزر جائیں تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ عمر بن عبد العزیز ابھی اس راستے سے گزرا ہے. کیا عیش و عشرت والی زندگی. حکومت آئی. حکومت کب آئی؟ سلیمان بن عبد الملک, یہ عبد الملک بن مروان, اس نے 21 سال حکومت کی, بادشاہ رہا 21 سال. اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے 10 سال حکومت کی. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک 2.5 سال حکومت کی. اس کے درمیان میں جب اسے لگا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں, اس نے اپنے وصیت نامے میں عمر بن عبد العزیز کو بادشاہت دی. یہ وراثت میں بادشاہت ملتی ہے. یہ جو الیکشن میں یہ جو نیتا جیت کے آتے ہیں, سی ایم پی ایم بنتے ہیں, تو 5 سال کے لیے آتے ہیں. انہیں خود معلوم نہیں رہتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. انہیں حکومت کی ڈر بھی رہتی ہے. یہ تو وراثت میں ملی ہوئی حکومت جو ختم نہیں ہوگی. ان کے بعد ان کے اولاد, ان کے بعد ان کی اولاد. یہ بنو امیہ کے قوم کے لوگ ہیں. یہ بنو امیہ کا دور ہے. یہ اس کے خلیفہ میں سے, اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ عمر بن عبد العزیز بنتے. وصیت میں لکھ دی جاتی ہے. عمر بن عبد العزیز کو علم نہیں ہے. رجا بن حیوہ اس کے پاس جاتے ہیں. کون؟ عمر بن عبد العزیز. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سلیمان شاید وصیت میں میرا نام لکھ دے, اگر آپ کو معلوم ہو تو خارج کر دینا, اگر معلوم ہے تو ابھی بتا دو, میں ابھی سے استعفیٰ دے دوں گا. میں نے وصیت میں اگر میرا نام آ گیا ہے تو مجھے ابھی بتا دو, میں ابھی سے استعفیٰ دے دوں گا. تو رجا بن حیوہ نے ٹال دیا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں, حالانکہ معلوم تھا. سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہو گیا
تو وصیت نامہ پر بیعت لی گئی تمام لوگوں کی کہ اس وصیت میں جو لکھا ہوگا ہم اسے مانیں گے. اب اس کے اندر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. لوگوں نے بیعت دے دی. بیعت دینے کے بعد اعلان کیا گیا آج سے ہمارے بادشاہ ہمارے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز. کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. اب لوگوں نے پہلے سے بیعت دے دی تھی. فوراً عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں لوگوں کے سامنے اور کہنے لگتے ہیں لوگوں مجھے وصیت کے نامے سے سلیمان کے ذریعے سے بادشاہ بنایا گیا ہے. میری خواہش نہیں ہے بادشاہ بننے کی. میرے مرضی کے بغیر آپ لوگوں کے مرضی کے بغیر مجھے بادشاہ بنا دیا گیا. لہٰذا آپ جسے چاہیں اسے بادشاہ بنا دیں. لوگوں کے سامنے کیا کر گئے؟ مجھے بادشاہ بننے کی خواہش نہیں ہے. شان و شوکت سے رہنے والا انسان عمر بن عبدالعزیز بادشاہ کی خواہشات نہیں ہے. اس کو تخت کی لالچ نہیں ہے. وہ اگر منع کرتے ہیں لوگ ماننے کو تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ رہیں گے. لوگوں نے بنا دیا. فوراً گھر آئے ہیں. چہرہ اکھڑا ہوا ہے. جانماز بچھائی ہے اور اللہ کے سامنے خوب رویا. خوب رویا. عیش و عشرت والی زندگی آج عمر بن عبدالعزیز چھوڑنے والا ہے. بتاؤ کوئی گورنر سے بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی عیش و عشرت میں اور زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے. بڑھوتری ہونی چاہیے نا. گورنر سے بادشاہ بن گیا. ابھی کوئی ایم ایل اے کو جا کے سی ایم بنا دو اس کے سارے چیز بڑھ جائیں گے یا گھٹ جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے نا. اور عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے ہیں بیوی سے آ کے کہتے ہیں فاطمہ بہت عیش و عشرت والی زندگی ہم نے گزارا. کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ. ان کی بیوی کو نام بھی کیا پیارا نام ہے ماشاءاللہ, فاطمہ. فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ ہم نے بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزار لی. اب غربت والی زندگی گزارنی ہے. اب اللہ کو راضی کرنی ہے. مجھ سے پہلے جنہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے حکومت کو تہس نہس کر دیا. انہیں مال غنیمت کو اپنے جائیداد سمجھ کر استعمال کیا ہے. غلط استعمال کیا ہے. لہذا مجھے ایک اچھی حکومت کرنی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ملک بن مروان جب مرا بالکل بڑا خوبصورت ولید بن عبد الملک کے متعلق آتا بڑا خوبصورت تھا. جب مرا قبر میں اتارا گیا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا. اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے ولید بن مروان نماز چھوڑتا تھا. نہیں, نماز کا پابند تھا. نمازی, قرآن پڑھنے والے, قرآن کے حافظ, لیکن ظلم کرتے تھے لوگوں پہ. اکڑ دکھاتے تھے اپنی دولت کی, اپنی بادشاہت کی. انسان کے اندر 2 لاکھ روپے آ جائے میرے بینک اکاؤنٹ میں, اسے چلنے کا انداز چینج ہو جائے, اس کا بات کرنے کا انداز تبدیل ہو جائے. 2 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں نا. یہ اخلاق ہم نے کہاں سے سیکھا کہ دولت آنے سے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں, بات کرنے کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں, چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں, تعلقات کے انداز بدل جاتے ہیں. پھر بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. 5 لاکھ اکاؤنٹ میں بڑے لوگوں سے تعلق. غریب دوست ختم, امیر دوست, 5 اسٹار ہوٹل والے دوست, نکڑ میں چائے پینے والے نہیں چاہیے. ہماری تبدیلیاں ہمارے پیسے سے بنتی ہیں. ہمارے اخلاق ہمارے پیسے بتاتے ہیں. پیسے نہیں ہے, بڑے اچھے اخلاق ہیں, پیسے آ گئے تو اخلاق خراب ہو گئے. اور ایک دیکھو
عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں ہم نے عیش و عشرت والی زندگی بہت گزار لی، اب اللہ کو راضی کرنی ہے، آپ اپنے تمام زیورات مجھے دیں، اور اسے لے کر اب مال غنیمت میں جمع کر دیا، بیت المال میں جمع کر دیا، تمام زیورات لے کر۔ کس کا؟ اپنی بیوی کا۔ اور تم ایک مرتبہ جا کے اپنی بیوی سے بولو گلے کا ہار دے، میں یا صدقہ کر کے غریب کی بچی شادی ہوگی، اتنا لٹھ مارے گی نا 3 دن تک کھانا الگ سے بند رہے گا۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے تمام زیورات دو، بیت المال میں جمع کرنی ہے۔ فاطمہ نے تمام، بتاؤ عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے بھائی، شہزادی ہے، اس کے پاس کتنا زیورات ہوگا، تمام زیورات دے دیے۔ یہ جو اچھے کپڑے پہنتے نا تمام غریب کو صدقہ کر دی۔ دولت ختم، کیا بولے بیت المال سے جو تنخواہ ملے گا اسی پر گزارا کیا جائے گا۔ جیسے ان کی حکومت 3 بر اعظم میں تھی، بولے اس ملک کے آخری کونے پر رہنے والا شہری، آخری کونے پر رہنے والا انسان جس انداز سے زندگی گزارتا ہے، عمر بن عبدالعزیز اسی انداز سے زندگی گزارے۔ بیوی سے کہا تمہیں رہنا ہے تو رہو میرے ساتھ، ورنہ طلاق دینے کے لیے میں تیار ہوں، زیورات میرے حوالے کر دو، ورنہ طلاق لے لو، جاؤ اپنی زندگی گزارو، میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر تنگ دستی والی زندگی گزارنی پڑے گی، عیش و عشرت ختم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی سال حکومت کی ہے عمر بن عبدالعزیز نے؟ صرف 2 سال 2 مہینے یا غالباً 2.5 سال حکومت تبدیل کر دی۔ ان کے دور حکومت میں کوئی غریب نہیں رہا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں بچا۔ صرف 2 سال 2 مہینے کے اندر ایسی حکومت کی ہے عمر بن عبدالعزیز نے۔ عید کا موقع ایسا ہے، بچے آتے ہیں اماں کے پاس، اماں غالباً 11 یا 12 بچے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے۔ اماں عید آنے والی ہے، ہمیں کپڑا چاہیے، تو ماں کہتی ہیں ٹھیک ہے ابا سے بات کرتی ہوں۔ بچوں نے مطالبہ کیا عید کے نئے جوڑے کے لیے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، جب پڑوسی والا اچھا میکس سے جا کر، آپ کا ریلانس سے جا کر نیا نیا لباس پہ لے لیتا ہے، وہ آ کے اپنے ساتھی والوں کو دیتا، میرا ابا بڑھیا کپڑا لائی ہے، پورا جینس پینٹ ٹی شرٹ، رے بھائی۔ اب یہ بیچارہ غریب بچہ ہے، یہ جا کے اپنے ابا کو بولتا ابا اس کا کٹک سے جا کے لے کے آئی نا، میرا بھی لا دے۔ اب یہ غریب باپ ہے، اسے معلوم ہے کہ اسی بھانپور کے بازار سے جاؤں گا، کوئی چھوٹے موٹے دکان سے 200-400 کے کپڑے لا دوں گا۔ ہم نے جلا کر راکھ کر دیا غریب کے دل کو، ہم نے اس کے دل کو خاک کر دیا، ہم نے اسے نیچا دکھایا، ہم نے کہا کہ ہم امیر ہیں، وہ غریب ہے، اس کے بچے 200 والا کپڑا پہنیں گے، میرے بچے 2000 والا کپڑا پہنیں گے۔ کبھی سوچا کہ میرے پڑوسی کو کیا تکلیف ہوگا جب میرا بچہ 2000 کا کپڑا پہن کر نکلے گا؟ ہم نے خیال ہی نہیں کیا، اتنا خیال کرنے کے لیے وقت کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ وقت کے اولاد اپنی ماں کو آ کر کہہ رہے ہیں اماں عید کا وقت آ گیا ہے، ہمیں نیا کپڑا چاہیے۔ اماں کہہ رہی ہیں میں ابا سے بات کروں گی۔ عمر بن عبدالعزیز سے فاطمہ نے بات کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں فاطمہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ شوہر بیوی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، بیوی مشورہ دیتی ہے ایک کام کرو، خزانے سے 1 مہینے کا تنخواہ ایڈوانس لے لو، جیسا ہمارے مدرسے والے
नौकरी वाले नहीं लेते, भाई की शादी है, बहन की शादी है, खुद की शादी है, 1-2 महीने का तनख्वाह एडवांस में ले लेते। तो बीवी ने मशवरा दिया उमर बिन अब्दुल अजीज से, गौर से सुनना समझना, अपने आप उसमें डालकर देखना कि हम किस हालत में हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा मशवरा दे रही है कि जाएं 1 महीने का एडवांस तनख्वाह ले आएं ताकि बच्चों का कपड़ा भी हो जाएगा, और अगला महीना जो आने वाला महीना है, क्योंकि आपने तो तनख्वाह एडवांस में उठा ली है, फिर घर चलाना भी तो है ना, तो मैं मजदूरी कर लूंगी। कौन कह रहा है? फातिमा अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी शहजादी कह रही है मैं मजदूरी कर लूंगी, किसी के घर जाकर बर्तन धो लूंगी, घर का चला लूंगी, घर का इंतजाम कर लूंगी। आप जाएं एडवांस लेकर आए। उमर बिन अब्दुल अजीज खजांची के पास पहुंचते हैं, मैनेजर के पास, जिसके पास बैतुल माल की चाबी है, उसका नाम है मुजाहिम। बुलाते हैं मुजाहिम, भाई मुझे एडवांस चाहिए, 1 महीने का तनख्वाह एडवांस दे दो। अब बताओ मुजाहिम भी कैसा होगा, क्या कहता है मालूम है कि एक पर्चा लो और उसमें लिख कर दे दो कि अगले महीने में जिंदा रहूंगा। बात समझ में आई? उमर बिन अब्दुल अजीज से कहते हैं कि तुम लिख कर दे दो मैं अगले महीने जिंदा रहूंगा, तब मैं आपको 1 महीने का तनख्वाह दे दूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज वापस हो गए, बीवी से कहा कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। ईद का मौका आया, खलीफा वक्त ईद की नमाज़ पढ़ा कर बैठा है उमर बिन अब्दुल अजीज़। बनु उमैया के लोग वो तो सरदार लोग थे, ख़ानदानी बादशाहों का था, कौम के लोग मिलने आ रहे हैं, बनु उमैया के लोग मिलने आ रहे हैं, बादशाह वक्त से, खलीफा वक्त से मिलने आ रहे हैं। देखते हैं एक तरफ से उनकी भी औलादें आ रही हैं, पुरानी कपड़े पहनकर, ईद का दिन है, पुराने लिबास पहने हैं, फटे लिबास पहने हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के करीब आ रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आँख बिल्कुल नम, दबदबा गए आंसुओं से, खामोश लब। जब बच्चे आके मुलाकात की है तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे जोड़े ज़रूर ख़रीद लाता, लेकिन तुम्हारे बाप जो है ना, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जहन्नम के अंगारों को बर्दाश्त कर सके। वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिसके 30 ऊँटों पर सिर्फ कपड़े जाते हों, एक वक्त ऐसा हो कि जो कपड़े को एक मर्तबा पहन ले दूसरे मर्तबा पहनने की नौबत ही न पड़े। आखिरी वक्त है, मरजुल मौत में मुबतला है, साले साहब आए हैं देखने के लिए बहनोई को, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को। देखते हैं कपड़ा बिल्कुल गंदा हो चुका है, कई जगह से पेबंद भी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, बादशाह सलामत अमीरुल मुमिनीन खलीफा वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ को देखने के लिए, इयादत के लिए लोग आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, साले साहब भी आए हुए हैं। मशवरा देते हैं, अकेले में बहन को ले जाते हैं, फातिमा को कहते हैं फातिमा ज़रा सुनना। फातिमा सुनने के लिए आती है, भाई के बात को भाई कहता है कि देख ना उमर का कपड़ा बहुत गंदा हो चुका है, दूसरा कपड़ा पहना दे। बहन खामोश हो जाती है, भाई सोचता है कि बहन तब्दील करा देगी। दूसरे रोज भाई फिर से आते हैं बहनोई को देखने के लिए, देखते हैं कपड़ा वही है, तब्दील नहीं हुई। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी फातिमा अपनी बहन से बुलाते हैं, अरे मैंने तुझे कहा था कि इनका लिबास तब्दील कर देना। तो फातिमा रो कर कहती है भाई लिबास एक ही है, लोग बार बार आ रहे हैं, अब इसे निकालना भी है, धुलना भी है, सुखाना भी है, फिर पहनाना है, इतना देर लोग इंतज़ार करेंगे। एक ही लिबास है, दूसरा लिबास भी नहीं।
کئی بےبند لگے ہوئے ہیں. ایسی زندگی فاطمہ بھی گزار رہی ہے, شہزادی ہے. ہماری بیوی ہوتی چھوڑ کر چلی جاتی, اس نے آپ کا دولت دیکھ کر آیا ہے, آپ کے اخلاق نہیں دیکھے. گھر آ رہے ہیں مسجد سے, دیکھتے ہیں بچے جو ہیں بات کرتے ہیں اور منہ میں کپڑا رکھ لیتے ہیں, بات کرتے ہیں منہ میں کپڑا رکھ لیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز یہ سوچنے لگے کہیں میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی. تو پوچھا کیا معاملہ ہے, تو بچے خاموش ہو گئے. باندی بولنے لگی کہ حضرت آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو بچے نے پیاز دے کر کھانا کھایا ہے, ہو سکتا ہے کچا پیاز ہے, اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف پہنچے, اس لیے وہ اپنے منہ پر کپڑے رکھ لیتے ہیں. کیا حکومت کی ہے, 2 سال 2 مہینے کے اندر 3 بر اعظم سے غربت ختم کر دی. زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا, انصاف ایسا کیا کہ ظالم ہی نہ رہا, کوئی مظلوم ہی نہ رہا. ایسی زندگی گزاری ہے. 2 سال حکومت کرنے کے بعد آخری وقت میں ان کا غلام انہیں زہر دے دیتا ہے. زہر دینے کی بات انہیں پتہ چل جاتی ہے کہ فلاں لوگوں نے اسے رشوت دے کر 100 اشرفیاں دی تھی رشوت کے طور پر کہ عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دینا. عمر بن عبدالعزیز کو جب یہ پتہ چلا, وقت ہو چکا ہے, عمر بن عبدالعزیز کو جب یہ پتہ چلا کہ زہر دینے والا میرا غلام ہے, تو اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو مال ہے نا 100 اشرفیاں, اسے نکال جو تو نے رشوت لی تھی. 100 اشرفیاں اپنے غلام سے لیے جو اس نے رشوت لے کر زہر دیا تھا, اور وہ 100 اشرفیاں بیت المال میں جمع کر دی اور کہا میں نے تجھے معاف کر دیا, اب تیرا معاملہ اللہ سمجھے گا. کیسی زندگی گزاری ہے. ہم نے اپنا تاریخ نہیں پڑھا, ہم نے کوشش نہیں کی. ہمارے اندر, میں کہا نا 5 لاکھ اکاؤنٹ میں آ جائے تو چلنے کا انداز بدل جائے. یہ اخلاق نہیں ہے. جھک کر جینا سیکھو, نرمی سے ملنا سیکھو. اس زبان کے اندر مٹھاس بھرو, مٹھاس, کڑواہٹ نہیں, کریلا نہیں چاہیے, یہاں پر چینی چاہیے, چینی. یہ میٹھا ہونا چاہیے. زبان تم کتنے بڑے عہدے میں کیوں نہ بیٹھو, لیکن جب اپنے سے چھوٹے سے بات کرو نا, ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوتے, چھوٹا ہو بڑا کوئی بھی ہو, کوئی بھی آ جائے, میرے نبی پورا مخاطب ہو جاتے بات کرنے کے لیے. اور ہم کیا کہتے اگر چھوٹا آدمی, یہ ہمارا انداز ہے, یہ ہم نے سیکھا کہاں سے. ہم اگر آقا مدنی حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت میں چاہنے والے ہیں, حقیقت میں ان سے عشق کرنے والے ہیں, حقیقت میں ان کے امتی ہیں, تو یاد رکھو پھر اللہ کا کلام کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے, اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو, میری رضا چاہتے ہو, میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں, تم مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ, تو ایک شرط ہے, وہ ہے کہ میرے محبوب, میرے حبیب حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والے بن جاؤ, ان کے لائے ہوئے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ, ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والی بن جاؤ, ان کے لائے ہوئے سنت پر زندگی گزارنے والے بن جاؤ. پھر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کروں. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے, کریں گے نا. مال آنے سے اکڑ نہیں آئے گا نا, نہیں آئے گا نا, بولو نا. ارے مال آنے سے اکڑ آئے گی, نہیں آئے گی. انشاءاللہ ہم انا کو ختم کر دیں گے بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سنت سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.